ایک شخص نے بڑے شوق سے ایک پالتو طوطا رکھا ہوا تھا۔ ایک دن بلی نے حملہ کیا، طوطا اٹھا کے لے گئی۔ جب بلی طوطا اٹھا کے لے گئی تو وہ بندہ زاروں قطار رونے لگا، تڑپنے لگا۔ لوگوں نے کہا میاں رو مت، اگر بلی طوطا اٹھا کے لے گئی ہے تو کیا ہوا، دوسرا طوطا خرید لینا۔ اس شخص نے کہا میاں میں طوطے کی جدائی پر نہیں رو رہا، رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا، وہ دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا، دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا جب بلی نے میرے طوطے پر حملہ کیا تو طوطا ٹین ٹین کرتا مر گیا، اس کو کلمہ بھول گیا۔ فکر میں اپنی کر رہا ہوں کہ کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آئے، جب موت کا وقت آئے کہیں ایسا نہ ہو مجھے کلمہ بھول بھی نہ جائیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ دولت پر نظر نہیں رکھتے، ہاں وہ پیسے پر نظر نہیں رکھتے، وہ کرسی پر نظر نہیں رکھتے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو اپنے خاتمے پر نظر رکھتے ہیں۔ ایک نوجوان کا گزر کسی پرانے قبرستان سے ہوا تو اس نوجوان کو کسی مردے کی ایک ہڈی ملی۔ اس نوجوان نے اس ہڈی کو اٹھایا، اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا میاں نفس، یہ بھی کسی وقت کا میری طرح نوجوان ہوگا، اس کا بھی نام ہوگا، موٹا تازہ بدن ہوگا، اس کی بھی میری طرح نوکر ہوں گے، چاکر ہوں گے، ملازم ہوں گے، لونڈیاں ہوں گی، یہ بھی میری طرح جب چلتا ہوگا 10 بندے اس کو سلوٹ کرتے ہوں گے، سلام کرتے ہوں گے، اس کا بھی اپنے دور میں چرچا ہوگا، نام ہوگا، عزت ہوگی۔ ہے موت کا فرشتہ آیا، اس نے اس کی روح نکالی، گھر والوں نے اسے اٹھایا، قبرستان میں جا سلایا۔ وقت گزرنے کے بعد آج اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں۔ ہڈی کو دیکھ کر اپنے نفس کو کہہ رہا تھا میاں آج اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں، ہائے اس کا موٹا تازہ بدن مٹی کا رزق بن گیا، اس کا نام خاک میں مل گیا۔ اپنے نفس کو مخاطب کر کے خون کے آنسو بہا کے نوجوان کہہ رہا تھا میاں یہ حشر صرف اس کا نہیں ہوا، کل تیرا بھی ہونے والا ہے، کل تیرے پاس بھی موت کا فرشتہ آنے والا ہے، روح نکال کے چلا جائے گا، گھر والے تجھے اٹھائیں گے، قبرستان میں جا سلائیں گے، وقت گزر جائے گا، تیرا موٹا تازہ بدن مٹی کا رزق بن جائے گا۔ جس طرح اس کی ہڈیاں گل گئی ہیں کل تیری بھی گلنے والی ہے۔ حضرت انسان تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، جب تو دنیا سے گیا تھا مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ میاں تو غرور کس بات کا کرتا؟ ایک شرابی نوجوان تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، اتنا تھا کہ اس نے ساری زندگی اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا، اپنا سر ماں کی گود میں رکھ کر کہنے لگا ماں ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزاری ہے، ساری زندگی میں نے شراب پیتے ہوئے گزاری ہے، ساری زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی کرنے میں گزاری ہے، ساری زندگی میری برباد ہو گئی ہے نادانی کی وجہ سے۔ ماں میرا موت کا وقت قریب ہے، میں مر گیا تو اپنے مرشد کے پاس جانا، سفارش کرانا کہ وہ میرا جنازہ آ کے خود ہی پڑھائے گا۔ صاحب ظاہر ہے کہ مرشد جب جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا تو 4 بندے بھی اس کے ساتھ ہوں گے، نہیں تو میرا جنازہ کون پڑھے گا؟ میں تو اتنا گنہگار ہوں، بدکار سیاکار ہوں، میں نے ساری زندگی شرابیں پیتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزار دی۔ اللہ اکبر۔ ماں اٹھی گئی اپنے مرشد حضرت حسن بصری کے پاس، جا کر کہنے لگی میرے مرشد میرا بیٹا موت کے قریب ہے، تو وہ کہہ رہا ہے جب میں مر جاؤں تو اپنے مرشد کو کہنا کہ وہ آ کے میرا جنازہ پڑھائے گا۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے مائی وہ مر گیا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا،
اس نے ساری زندگی شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہیں، ساری زندگی وہ مسجد کے قریب بھی نہیں گیا، ساری زندگی اس نے اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ وہ ماں روتے ہوئے واپس آئی، دوبارہ اپنی گود میں اپنے بیٹے کا سر رکھا، سر رکھ کر کہنے لگی بیٹا کاش کہ تو نے زندگی میں ایک بات بھی میری مانی ہوتی تو آج میرا مرشد جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا، زندگی میں ایک بات پر بھی تو نے عمل کیا ہوتا آج میرا مرشد تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا۔ میرا مرشد کہتا ہے کہ اس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اللہ اکبر۔ نوجوان رونے لگ گیا۔ جوانوں سنو، نوجوان کی آنکھیں خون کے آنسو بہانے لگ گئی، ماں تڑپنے لگ گئی۔ نوجوان نے کہا اماں جی ایک بات تو بتائیں۔ ماں کہنے لگی جی بولو بیٹا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے کہا ماں مجھے اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا میرے کریم رب کی رحمت زیادہ ہے؟ میرے گناہ زیادہ ہیں، میری بدکاریاں زیادہ ہیں یا اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے؟ ماں خاموش رہی، ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد بیٹا رو کر کہنے لگا ماں مجھے ایک بات تو بتا دے، اگر ایک لمحے کے لیے تجھے میرا کریم رب مہلت دے دے، تجھے میرا اللہ مہلت دے دے، اے گنہگار کی ماں اگر تو چاہے تو اس گنہگار بیٹے کو جنت میں بھیج دے، اگر تو چاہے تو اس کو جہنم میں بھیج دے، اگر ایک لمحے کے لیے میرا اللہ تجھے مہلت دے دے تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینک دے گی؟ ماں فوراً بولی نہیں بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا اللہ مہلت دے دے تو میں تجھے جنت کا دروازہ کھول کے اندر ڈال دوں گی، جنت میں ہی بھیج دوں گی، فوراً بھیج دوں گی۔ نوجوان تڑپ کر کہنے لگا اماں جی جو خدا 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے، وہ میرا کریم رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے مجھ سے، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ یہ کہتے ہوئے خشیت الہی میں آ کر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، آنکھوں سے نیر بہاتے ہوئے نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر ماں رو رہی تھی، دوسرا کوئی رونے والا نہیں تھا بیٹے کو۔ ادھر کسی نے دروازے پہ آ کے دستک دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے مرشد کریم نظر آئے، حضرت حسن بصری نظر آئے۔ محترمہ کہنے لگی مرشد کریم آپ نے تو مجھے جواب دیا تھا، آپ کیسے آ گئے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ مرشد کریم کہنے لگے محترمہ جی جب تو میرے پاس آئی تھی اس وقت میں سونے لگا تھا، میری آنکھ لگی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا او میاں تو سویا ہوا ہے اور میرے یار کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ حسن بصری تو یہاں پہ سویا ہوا ہے، ادھر میرا یار مرا ہوا ہے، میرا دوست مرا ہوا، جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا کیا ہے۔ ادھر ندامت کے 2 آنسو بہے تھے، ادھر ندامت اور شرمندگی خشیت الہی میں آ کر آنکھوں سے 2 آنسو بہے تھے۔ ادھر بخشش کا فیصلہ ہو گیا تھا، ادھر مغفرت کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ ایک آنسو کی مار تھی، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ میرا اللہ فرماتا ہے او میرے گنہگار بندے، او بھٹکے ہوئے مسافر، ایک بار میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، اے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں نہ بدل ڈالوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ ایک بار تو میرے دربار پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار میرے دروازے پہ آ کر تو دیکھ، تیرے یہ جو گناہ ہیں میں ان کو نیکیوں میں بدل ڈالوں گا، اور میں بڑا کریم ہوں، میں بڑا رحیم ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ادھر سے آ رہے تھے تو ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، شرابی تھا، جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ جوانوں دل کے کانوں سے سنیے گا، جب اس نوجوان نے حضرت عمر فاروق کو آتے دیکھا تو اس نوجوان کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اس نوجوان نے وہ شراب والی بوتل اپنی بغل میں ڈالی
اور دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا باری تعالیٰ آج سے میں پکی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں یہ غلیظ کام نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میرے مولا آج مجھے عمر کے قہر سے بچا لے، آج مجھے عمر کے غضب سے بچا لے، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں، میں کوئی شراب نہیں پیوں گا۔ اس نوجوان نے وہ شراب کی بوتل اپنی بغل میں ڈالی، اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریب آ گئے۔ آپ نے فرمایا نوجوان تیری بغل میں کیا ہے؟ آپ نے پہلے دیکھا تھا نا کہ اس کی بغل میں شراب کی بوتل ہے۔ آپ نے فرمایا نوجوان تیری بغل میں کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ سرکہ ہے۔ حالانکہ تھی شراب، لیکن اس نوجوان کے منہ سے نکل گیا یہ سرکے کی بوتل ہے، یہ شراب نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے دکھاؤ، میں ذرا دیکھوں تو صحیح بوتل کے اندر کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب بوتل کا ڈھکن کھولا، کیا دیکھتے ہیں؟ اندر سرکہ ہی تھا، اندر سرکہ تھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح شراب سرکے میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ شراب سرکے کی صورت میں کیسے آ گئی؟ نوجوانوں مجھے اتنا تو بتا دو، جو خدا شراب کو سرکے کی صورت میں تبدیل کر سکتا ہے، جو خدا شراب کو سرکے میں بدل سکتا ہے، وہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں کیوں نہیں بدل سکتا؟ وہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے میاں، وہ تو آوازیں دے رہا ہے۔ میرے حبیب کی امتی ایک بار تو میرے دربار پہ آ کر تو دیکھ، اور میرے دروازے پر اگر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا۔ میاں تو ویسے ہی میرا اپنا ہے، اور تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے، اس لیے کہ تو میرے حبیب کا امتی ہے۔ اے بندے آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جس نے تجھے پیدا کیا ہے، آ کے اپنا سر سجدے میں رکھ دے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ اکبر، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ خشیت الہی میں آ کر اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بہا لیا کر، یاد الہی میں رویا کر، میاں تڑپا کر اپنی آنکھوں سے نیر بہایا کر، اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کر۔ اے تیری آنکھوں سے نکلا ایک آنسو زمین پہ بعد میں جائے گا، اللہ تعالیٰ تیری بخشش پہلے فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں پہلے تبدیل کر دے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا، بہت ہی بڑا گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، خطا کار تھا، ساری زندگی اس نے اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس کے پاس ایک ایسا عمل تھا جس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ وہ عمل کون سا تھا؟ میرے کریم نبی فرماتے ہیں اس شخص کے پاس ایک دن ایک بوڑھا آدمی آیا، آ کر کہتا ہے میاں میں غریب شخص ہوں، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، لہذا کل میری بیٹی کی شادی ہے، میری بیٹی کا نکاح ہے، اور میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں کچھ مانگنے کے لیے، مجھے تھوڑا سا قرض دے دو، جا کے میں اپنی بیٹی کے ہاتھ پہ لے کر لوں، اور بعد میں محنت مزدوری کر کے میں آپ کو قرض واپس دے دوں گا، تھوڑے پیسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس گنہگار شخص کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا، تو اس گنہگار شخص نے اس بوڑھے آدمی کو پیسے دے دیے، قرض دے دیا، اور کہا کہ فلاں دن واپس دے دینا مجھے۔ وہ بوڑھا شخص پیسے لے کر چلا گیا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اپنا فرض ادا کیا۔ پھر اس گنہگار شخص نے اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیا کہ جو بھی پریشان حال بندہ اس کے دروازے پہ آتا کچھ مانگنے کے لیے تو یہ اس کو قرض دیتا۔ اللہ اکبر، جب قرض لینے کی باری آتی تو یہ گنہگار شخص کیا کرتا؟ اپنے منشی کو رجسٹر دیتا، جا بھی قرض وصول کر کے آ، اور ایک بات کا دھیان رکھنا، ایک بات کا خیال رکھنا کہ جس کے پاس قرض نہ ہو، پیسے نہ ہو واپس دینے کے لیے تو اس کو جھڑکانا مت، اللہ کی مخلوق کو پریشان نہ کرنا میاں۔
اگر اس کے پاس پیسے ہوں گے تو ہمیں دے دے گا، نہ ہو اس کو جھڑکانا مت، پریشان نہ کرنا، مزید پریشانی میں مبتلا نہ کرنا، دکھے بندے کو دکھ میں مبتلا نہ کرنا، چپ کر کے آگے چلے جانا۔ پیسے نہ ہوں، قرض وہ ہمیں واپس نہ دے تو اس کو جھڑکانا مت، آگے چلے جانا۔ اللہ اکبر۔ اور منشی، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا سیاہکار خطاکار انسان ہوں، میرے پاس اور تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کے ذریعے میں بخشا جاؤں، یہی عمل ہے مخلوق خدا پہ رحم کرنا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی عمل کے صدقے میری بخشش فرما دے۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں اس کا یہی عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جب وہ شخص مرا تو میرے کریم نبی نے فرمایا، گنہگار بندے، تو نے میری غریب مخلوق پہ رحم کیا، تو نے میرے بندوں پہ رحم کیا، آج میں تیرے اوپر رحم نہ کروں مجھے رب العالمین آکھے گا کون؟ اللہ، مجھے کائنات کا رب کون کہے گا؟ اگر آج بھی میں تم پہ رحم نہ کروں مجھے رحیم کون کہے گا؟ اگر آج بھی میں تم پہ کرم نہ کروں مجھے کریم کون کہے گا؟ تو نے میری مخلوق پر رحم کیا، آج میں تم پہ رحم کرتا ہوں۔ میرے کریم رب نے اس کو بخش دیا، اس کو جنت عطا کر دی۔ میرے کریم نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، سب سے بہترین عمل کون سا ہے جو ہمیں اللہ کا محبوب بنا دے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ تم اللہ کی مخلوق کے بن جاؤ، اللہ تمہارا بن جائے گا۔ تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو اس سے پہلے کہ تمہاری خدمت کی جائے، ان پہ رحم کرو اس سے پہلے کہ تم پہ رحم کیا جائے، غریب مخلوق پہ کرم کرو اس سے پہلے کہ تم پہ کرم کیا جائے۔ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا، اللہ اکبر، غریبوں کی دیکھ بھال کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کی خدمت کرنا، غریبوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا سب سے بہترین عمل ہے جو اللہ کو محبوب بنا دے گا۔ تو اے بندے، اگر تیرے محلے میں کوئی شیعہ رہتا ہے، کوئی سنی وہابی دیوبند یا کسی اور مذہب کا رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ بنی اسرائیل میں سے ایک نوجوان تھا، بہت بڑا نافرمان تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، شہر والوں نے اسے شہر سے بھی نکال دیا۔ وہ ایک ویرانے میں چلا گیا جہاں اس کو کوئی جاننے والا نہیں تھا، حالات کی تنگی اس پر آ پڑی، کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، اچانک بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ موت کے آثار نظر آنے لگے۔ جب موت کے آثار نظر آنے لگے تو اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اپنے کریم رب کی ذات سے مخاطب ہو کر بولا، او میرے کریم رب، میں نے آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا، میں گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، خطاکار ہوں، مولا آج تیرے سوا کوئی سنگی ساتھی نہیں رہا میرا، آج تیرے سوا کوئی سہارا دینے والا نہیں رہا میرا، مجھے اپنے چھوڑ گئے مولا، مجھے پرائے چھوڑ گئے، یہاں تک کہ میرا جسم، میری جان بھی بے وفا نکلی، وہ بھی مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے، موت کے آثار نظر آ رہے ہیں مولا دنیا والوں نے اگر مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے تو کوئی غم نہیں ہے مولا، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اگر تو بھی مجھے اکیلا چھوڑ دے گا تو تیرا بندہ کہاں جائے گا؟ دنیا والوں نے تو میرا ساتھ چھوڑ دیا، میرے بیٹے چھوڑ گئے، میری اولاد چھوڑ گئی، میرے بھائی چھوڑ گئے، میرا مولا تو بھی مجھے آج سہارا نہیں دے گا تو تیرا بندہ کہاں جائے گا مولا؟ اور میرے مالک تو راضی ہو جانا مولا، آج میں پکی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، لیکن آج تو میرا ساتھ نہ چھوڑ مولا، تیرے سوا مجھے اور کوئی نہیں ہے سہارا دینے والا، او میرے کریم رب مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی جسم سے روح نکل گئی۔ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ کیا کر رہا ہے؟ اور میرے کریم رب، موسیٰ تو تیری تسبیح ہی بیان کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ جا فلاں ویرانے میں میرا ایک بندہ مرا پڑا ہے، اس کو اٹھا، اس کو غسل دے، اس کا جنازہ پڑھا، اس کو مٹی میں دفن کر، میرے موسیٰ سب کو اعلان کر دینا
میری طرف سے سب کو اعلان کر دینا کہ جو بھی اس میرے بندے کا جنازہ پڑھے گا میں اس کو بھی بخش دوں گا، جو بھی اس میرے بندے کا جنازہ پڑھے گا، جو بھی شریک ہوگا، جتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہوگا، میں سب کو بخش دوں گا، یہ بھی ساتھ میں اعلان کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، اس ویرانے میں گئے، اس مقام تک پہنچے، وہاں اللہ کا بندہ مرا پڑا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اٹھایا، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، لوگو آ جاؤ، آج جس نے اس بندے کے جنازے میں شرکت کی اللہ اس کو بھی بخش دے گا، جو بھی اس اللہ کے نیک بندے کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا۔ یہ میری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے یہ ایک اعلان ہے۔ یہ سنتے ہوئے سارے لوگ بھاگ پڑے، دوڑ پڑے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، میت کا منہ دیکھا، انہوں نے کہا اللہ اللہ اللہ، موسیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ تو گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، فلاں بستی والوں نے اس کو پہر نکال دیا تھا، اس کا چہرہ دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، یہ کیسے؟ یہ تو شرابی تھا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا باری تعالیٰ، ہماری نظروں میں تو یہ بہت بڑا نافرمان ہے، مولا تو نے اسے پسند کیسے کیا؟ کون سی ایسی بات تجھے پسند آئی ہے کہ تو نے اس سے دوستی لگا دی ہے؟ یہ تیرا دوست بن گیا ہے، یہ تیرا نیک بندہ بن گیا ہے، کون سا اس نے ایسا عمل کیا ہے جو یہ بخشا گیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ بات اصل میں یہ ہے، میں نے اسے دیکھا کہ یہ ذلیل ہو کر، فقیر ہو کر، بھکاری ہو کر تنہائی میں مر رہا تھا اور رو رو کے مجھے پکار رہا تھا، میرے کریم رب آج کوئی میرا سہارا نہیں رہا، ساتھی سارے چھوڑ کے چلے گئے، رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے، اب تو بھی چھوڑ کے چلا جائے گا، بتا تو صحیح تیرا بندہ کہاں جائے گا؟ میرے مولا لوگ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، مجھے کوئی غم نہیں ہے، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور میرے کریم رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ میرے موسیٰ یہ رو رو کے کہہ رہا تھا یا مولا آج میرا حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، میرا رونا دھونا سننے والا کوئی نہیں، میری دھانے سننے والا کوئی نہیں ہے، تو بھی نہیں سنے گا، بتا تو صحیح تیرے سوا اور کون ہے سننے والا؟ مولا تو مجھ پہ راضی ہو جانا، مولا تو مجھ پہ راضی ہو جانا۔ موسیٰ بتا تو صحیح اس حالت میں ہم اپنے بندے کے کام نہ آئیں گے تو اور کون آئے گا؟ میرے کریم رب نے فرمایا موسیٰ بتا تو صحیح ان حالات میں ہم اگر اپنے بندے کے کام نہیں آئیں گے تو اور کون اس کے کام آئے گا؟ موسیٰ اس نے جب دونوں ہاتھ اٹھائے تھے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے تھے، اس کی آنکھوں سے نکلا آنسو زمین پہ بعد میں گیا تھا، میں نے اس کی مغفرت پہلے فرما دی تھی، میں نے اس کے گناہوں کو پہلے بخش دیا تھا، اس کی آنکھوں سے نکلا آنسوؤں کا قطرہ زمین پہ بعد میں گیا تھا، یہ میرا دوست پہلے بن چکا تھا۔ حضرت رابعہ بصری ایک رات نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں گئی، آنکھ لگی سو گئی، اتفاقاً اسی رات آپ کے گھر میں ایک چور گھس آیا، چور نے آ کر رابعہ بصری کا سامان اکٹھا کیا، گٹھڑی بنائی، سر پہ رکھا، جیسے ہی چلنے لگا اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا، اس نے وہ گٹھڑی جلد سے نیچے رکھی، جیسے ہی اس نے گٹھڑی نیچے رکھی تو اس کی نظریں پھر کام کرنے لگ گئیں، تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ گٹھڑی سامان کی اٹھا کر اپنے سر پہ رکھی، چلنے لگا، پھر اندھا ہو گیا، پھر نابینا ہو گیا، 2-3 بار اس نے ایسے ہی حرکتیں کی، جب اس نے تیسری بار یہ حرکت کی نا تو غیب سے آواز آئی او نادان، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو کیا ہوا، اور دوسرا تو جاگ رہا ہے، رابعہ بصری سوئی ہوئی ہے تو کیا ہوا ہے، رابعہ بصری نے اپنے آپ کو جس مالک کے سپرد کر رکھا ہے وہ مالک تو جاگ رہا ہے، اور نادان رابعہ بصری نے جب سے خود کو ہمارے سپرد کیا ہے اس وقت سے تو شیطان کے پاس اتنی قدرت نہیں کہ وہ رابعہ بصری کے پاس بھٹکے، چور کے پاس طاقت ہی کیا ہے، شیطان کی یہ قدرت نہیں کہ وہ رابعہ بصری کا کچھ بگاڑے، اور چور بیچارے کے پاس طاقت ہی کیا ہے، اللہ کے ساتھ خالص محبت رکھنے والی، خالص پیار کرنے والی یہ وہ رابعہ بصری ہے کہ آپ ایک دن کہیں جا رہی تھی تو راستے میں سے ایک نوجوان کھڑا ہو کر کہنے لگا رابعہ بصری میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تجھ سے عشق کر بیٹھا ہوں۔ رابعہ بصری نے کہا اچھا تو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میرے ساتھ عشق کر بیٹھا ہے؟ اس نوجوان نے کہا ہاں میں آپ کے ساتھ عشق کر بیٹھا ہوں، آپ کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔
رابعہ بصری نے کہا پھر اس طرح کر، میری ایک بہن ہے جو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، میں چاہتی ہوں تو اسی سے ہی محبت کر لے، اسی سے ہی عشق کر لے، اسی کو ہی اپنا لے۔ اس نوجوان نے کہا رابعہ بصری وہ تیری خوبصورت بہن کہاں ہے جو تجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تجھ سے بھی زیادہ ہنسی ہے، وہ اس وقت کہاں ہے؟ رابعہ بصری نے کہا نوجوان وہ تیرے پیچھے کھڑی ہے۔ نوجوان نے یک لس جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو رابعہ بصری نے نوجوان کے منہ پر ایک تماچا مارا، تماچا مار کر بولی او نادان، محبت رابعہ بصری سے کرتا ہے تکتا غیروں کو ہے، عشق رابعہ بصری سے کرتا ہے دیکھتا غیروں کو ہے، ابھی ہو گیا ہے تیری محبت کا امتحان۔ اس نوجوان نے اپنا سر پیٹا، خاک ڈالی، کہنے لگا دنیا میں سے میں نے ایک عورت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو میرے منہ پر ایک تھپڑ لگا۔ کہتا ہے کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو دعویٰ کرے رب کی محبت کا تکے غیروں کو، جو دعویٰ کرے رب کے عشق کا دیکھے غیروں کو، کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان۔ بیٹا محبت میں بھی خالص بن جاؤ، عشق میں بھی خالص بن جاؤ، معرفت الہی میں بھی خالص بن جاؤ۔ جب تم محبت میں، پیار میں، عشق میں، معرفت الہی میں خالص بن گئے تو پھر یاد رکھنا ایک لمحہ وہ بھی آنے والا ہے، ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جب وہ خود آواز دے گا فذکرونی اذکرکم، اور میرے بندے تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر عرش بری پہ بیٹھ کے کروں گا۔ ایک شخص تھا نقل کرنے میں مشہور تھا، لوگوں نے اسے کہا او تو ہر کسی کی نقل کر کے دکھاتا ہے، آج ذرا موسیٰ علیہ السلام کی نقل کر کے دکھانا ہمیں۔ وہ ایک شخص تھا نا، بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا۔ ایک شخص تھا بہت بڑا نقال تھا، نقل کرنے میں ماہر تھا، کاپی کرنے میں ماہر تھا، جس کی چاہتا تھا نقل کر کے دکھاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ فرعون کو ہی خدا مانتا ہے، وہ خود کافر ہے، نقل کرنے میں ماہر ہے۔ دیگر کافروں نے کہا ایک دن اوئے تو ہر کسی کی نقلیں کر کے دکھاتا ہے، ہر کسی کی کاپی کر کے دکھاتا ہے، آج ذرا موسیٰ علیہ السلام کی کاپی کر کے دکھانا ہمیں، آج ذرا موسیٰ علیہ السلام کی نقل کر کے ہمیں دکھانا، پھر ہم آپ کو مان جائیں گے کہ تو واقعی بہت بڑا نقال ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے تھوڑا ٹائم دو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح داڑھی بڑھا لوں، زلفیں بڑھا لوں، موسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے نا لباس تیار کرا لوں۔ تھوڑے وقت میں اس نے داڑھی بھی بڑھا لی، اس نے زلفیں بھی بڑھا لی، موسیٰ علیہ السلام جیسا اس نے ایک جو ہے لباس بھی تیار کرا لیا، اور عصا اور ڈنڈا تیار کرا کے نا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا۔ اس نے اعلان کیا اور دنیا والوں جس نے یہ تماشا دیکھنا ہو آج آئے، آج میں موسیٰ علیہ السلام کی نقل کر کے دکھا رہا ہوں۔ وہ سارے کافر اکٹھے ہو گئے۔ جب سارے کافر اکٹھے ہو گئے تو اس نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ بیٹھنے لگ گیا، موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ اٹھنے لگ گیا، موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہاتھ اٹھانے لگ گیا، دعا کرنے لگ گیا، آسمان کو دیکھنے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کی ادائیں اپنانے لگ گیا، ادائیں اپنانے لگ گیا۔ میرے اللہ نے فرمایا جبریل کیا کر رہا ہے؟ مولا جبریل تو تیری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا جبریل زمین کی طرف دیکھ کیا ہو رہا ہے؟ مولا کافر ہے، فرعون کو خدا مانتا ہے، مگر تیرے نبی کی نقلیں کر رہا ہے، تیرے نبی کی ادائیں اپنا رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا جبریل پھر گواہ بن جا کہ جب میں فرعون کی پوری آل اور فرعون کو دریا میں غرق کروں گا تو اس نقل اتارنے والے کو ڈوبنے نہیں دوں گا۔ کیوں کہ اس کے جسم پر میرے نبی کی ادا اتر چکی ہے، اس کے جسم پر میرے سونے موسیٰ کی ادا اتر چکی ہے۔ اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو خدا موسیٰ علیہ السلام کی ادائیں اپنانے والے کالے کافر کو دریا میں غرق نہیں ہونے دیتا، اور وہ خدا سونے محمد کی ادائیں اپنانے والے اپنے امتی کو کل قیامت والے دن دوزخ میں کیسے جانے دے گا۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کر رہا ہے؟ مولا موسیٰ تو تیری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک کام تو کر، جا فلاں مقام پر میرا ایک بندہ ہے، اس نے 350 سال میری عبادت کی ہے، اس کو جا کر میرا ایک پیغام تو دے دے۔ یا اللہ کون سا پیغام ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا کر اس میرے بندے کو کہہ دے کہ تو نے جو 350 سال میری عبادت کی ہے نا، میں رب نے وہ قبول نہیں کی۔
جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس مقام تک پہنچے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، بندہ باہر نکلا، موسیٰ آپ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تیرا ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ جی حضور، کون سا پیغام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا اللہ فرما رہا ہے، او بندے تیرا اللہ فرما رہا ہے جو تو نے 350 سال اس کی عبادت کی ہے نا، اس نے قبول نہیں کی۔ اس بندے نے جب سنا کہ اللہ تعالیٰ نے میری 350 سال کی عبادت میرے منہ پہ مار دی ہے تو غار سے باہر نکلا، خوشی خوشی ناچنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او نادان، اللہ تعالیٰ نے تیرے قیام کیے قبول نہیں کیے، تیرے رکوع کیے قبول نہیں کیے، تیرے سجدے کیے قبول نہیں کیے، اس نے 350 سال کی عبادت تیرے منہ پہ مار کے رکھ دی ہے، اس کے باوجود بھی تو خوشی خوشی ناچ رہا ہے۔ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے میرے قیام کیے قبول نہیں کیے، مجھے کوئی ارمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے رکوع کیے قبول نہیں کیے، مجھے کوئی ارمان نہیں ہے۔ سجدے قبول نہیں کیے، مجھے کوئی ارمان نہیں ہے۔ اس نے 350 سال کی عبادت میرے منہ پہ مار کے رکھ دی ہے، مجھے کوئی ارمان نہیں ہے۔ پر خوشی اس بات کی تھوڑی ہے کہ اللہ کی طرف سے میری عبادت کا مجھے ثواب نہیں ملا اور جواب تو ملا ہے۔ میرے اللہ نے ایک بار جواب تو دیا ہے، میرے بندے تو سجدے میں تھا، تو کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ میں اس وقت سن رہا تھا کہ میرا بندہ کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ ایک نوجوان تھا 20 سال رب کی نافرمانی کرتا رہا۔ ایک دن میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا کر اس میرے بندے کو کہہ دو کہ ہم اس سے ناراض ہیں، ہم اس سے روٹھے ہوئے ہیں کہ وہ نادان 20 سال ہو گئے ہیں میری نافرمانی کرتے ہوئے، 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے مجھے ناراض کرتے ہوئے، اب تو تجھے شرم آنی چاہیے۔ جب اس نوجوان نے یہ سنا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میرا مالک مجھ سے روٹھا ہوا ہے، تو وہ دھانے مار کر رونے لگا، تڑپنے لگا، ایک میدان میں چلا گیا۔ اس نے روتے روتے کیا کیا، دونوں ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یا مولا مجھے 2 باتوں میں سے ایک بات بتا دے، مجھے 2 باتوں میں سے ایک بات بتا دے۔ کہنے لگا یا مولا میں گنہگار صحیح، میں خطا کار صحیح، میں سیاہ کار صحیح، میں مجرم ہی صحیح، لیکن مولا مجھے اتنا بتا دے کیا میرے گناہ تیری رحمت سے بھی بڑھ گئے ہیں؟ مولا کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ تیری رحمت کم ہو گئی ہو اور میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں؟ اے میرے مالک میں تو تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، میرا مولا میں تو تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا۔ میرا مولا مجھے اتنا بتا دے کیا تیری رحمت کم ہے یہ میرے گناہ زیادہ ہیں، یا تیری رحمت زیادہ ہے میرے گناہ کم ہیں؟ نوجوانوں ادھر نوجوان کے سچے دل سے یہ بات نکلی، ادھر میرے رب کی رحمت کو جوش آ گیا۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کر رہا ہے؟ مولا موسیٰ تو تیری تسبیح ہی بیان کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا میرے اس گنہگار بندے سے جا کے کہہ دو اور میری رحمت کا سہارا لینے والے تو مردود نہیں نکلا بلکہ تو میرا محبوب ہی نکلا ہے، اور میری رحمت کا سہارا لینے والے جو میری رحمت پہ نظر رکھتا ہے پھر میں اسے بخش نہ دوں یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتا۔ جو میری رحمت پہ نظر رکھتا ہے، جو میرے کرم پہ نظر رکھتا ہے، میں اس کو بخش نہ دوں، اللہ اکبر، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ اے بندے میرے رب کی رحمت تیرا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی، اس کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہیں، وہ تو آوازیں دے رہا ہے، اور میرے حبیب کی امتی ایک بار تو میری رحمت کی دہلیز پر قدم رکھ کر تو دیکھ، اور میری رحمت تو تیرا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے، میری رحمت تو بنی ہی تیرے لیے ہے، ایک بار تو میری رحمت کی دہلیز پر آ کر تو دیکھ، اے بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔